علامہ صاحب اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور ہم کیوں بارہا ہر سال یہ دن مناتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کیا اس دن سے؟ اور اگر ہم دیکھیں اس خطے کو، وہاں ہمارے لیے کیا رکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک تو اس کی بڑی پرانی تاریخ ہے، اس پہ اگر ہم جائیں گے روشن ڈالیں گے تو کافی وقت لگے گا۔ ہم شروع کرتے ہیں اس 19ویں صدی سے کہ جب دنیا میں تبدیلی آئی پہلی جنگ عظیم کے بعد، خصوصاً پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد، تو یہ جو بڑی شیطانی قوتیں ہیں، انہوں نے بندر باٹ کیا اور مختلف علاقوں کو توڑا، چھوٹا بنایا، بڑا کیا، آزاد کیے ملک، نئی سرحدیں وجود میں لے کے آئے۔ تو برطانیہ کے جو استعماری لوگ ہیں، انہوں نے اس علاقے میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے 1917 میں ایک وعدہ کیا تھا بلفور نے کہ ہم یہاں پر جو ہے آپ کو ایک یہودی ریاست بنا کے دیں گے۔ یہودیوں سے یہ وعدہ کیا تھا۔ تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے، یعنی اسی اثنا میں آپ دیکھیں کہ برطانیہ نے عالم اسلام میں جو سازشیں کی، اس میں سلطنت عثمانیہ کو توڑا مختلف ممالک میں، اور کبھی عربی اور عجمی کے نعرے لگا کر ایک دوسرے کے خلاف مسلمانوں کو لڑایا۔ بہرحال یہ ایک افسوسناک تاریخ ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے یہ برطانیہ کی فوجیں جو ہیں یہاں پر تھیں فلسطین میں، اور انہوں نے اس اپنے وعدے پہ عمل کرنا شروع کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس علاقے میں اپنا ایک پولیس مین ہونا چاہیے جو ان تمام علاقے کو کنٹرول کرے، اچھا۔ اور انہوں نے یہودی ریاست کے عنوان سے یہاں بم دھماکے کر کے لوگوں سے زبردستی زمینیں خالی کرا کر آہستہ آہستہ ان کی آباد کاری شروع کی۔ اور یہ جو اسرائیل کے نام کی حکومت ہے، اسے انہوں نے جعلی طور پر وجود دیا۔ اس میں امریکہ بھی شریک ہے، برطانیہ بھی شریک ہے، یورپ بھی شریک ہے، حتیٰ ایک ڈھونگ رچایا گیا کیا کہتے ہیں کہ جناب ہولوکاسٹ کا، اور یعنی یہودیوں کو چیمبرز میں قتل کیا گیا ہے، جی۔ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اور یا اس کے درمیان، اور ان کی پاداش کے طور پر ان کو فلسطین کا ملک قبضہ کر کے دیا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ کام کیا تھا تو جرمنی کی فوجیوں نے کیا تھا، تو جرمنی کے کسی ایک صوبے کو جو ہے اسرائیل کے طور پہ دینا چاہیے تھا، صحیح بات۔ نہ یہ کہ مسلمانوں کے علاقے میں یہ کام کرتے آ کر۔ بہرحال ان کا مقصد یہ تھا کہ اس علاقے کو کنٹرول کرنا ہے، اور ایک چھرا ہے جو انہوں نے امت اسلامی کی پشت میں گھومنا ہے۔ یہ معاملات جو ہے وہ چلتے رہے، مذاکرات ہوتے رہے، یاسر عرفات تھے، مذاکرات کرتے رہے کہ کسی طرح سے مذاکرات کے ذریعے کوئی سپیس ان کو مل جائے۔ انہوں نے تو قبضہ کر لیا ہے، فلسطینیوں کو انہوں نے دربدر کر دیا، کبھی اردن میں، کبھی سارا سینا، کبھی یورپ، بہت مختلف علاقوں میں پھیلا دیا، شام، لبنان۔ فلسطینی جو ہے بیچارے بے گھر ہو گئے۔ یعنی ایسے ہے جیسے آپ کے گھر کو چھین لیا جائے، آپ کو باہر کیمپ میں چھوڑ دیا جائے رہنے کے لیے، اور خود کوئی قبضہ کر کے بیٹھ جائے۔ ایسا انہوں نے فلسطین کے ساتھ کیا۔ یہ تحریک چلتی رہی یہاں تک کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی سربراہی میں جو انقلاب برپا ہوا، انہوں نے 1980 میں عرفات صاحب کو بلایا اور تہران میں جو اسرائیل کا سفارت خانہ تھا ان کے حوالے کیا اچھا۔ کہ آپ یہاں بیٹھیں اور تحریک چلائیں، اور یہ یاد رکھیں کہ مذاکرات کے ذریعے آپ کو پلیٹ میں کچھ نہیں ملے گا، آپ کو قیام کرنا ہوگا، آپ کو احتجاج کرنا ہوگا، آپ کو انتفاضہ کرنا ہوگا، آپ کو پتھر اٹھانے پڑیں گے، غلیل جو بھی آپ میسر ہے، آپ کھڑے ہوں، استقامت کریں گے، خداوند عالم بھی اپنے ملائکہ نازل کرے گا، سبحان وقت لگے گا، ٹھیک ہے، لیکن استقامت کے بغیر کچھ نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھے رہیں، آپ اللہ کا نام لیں، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کریں، پھر ہوگا معاملہ حل۔ صحیح۔ تو انہوں نے تو یہ کام نہیں کیا، بہرحال دوسرے لوگوں نے سبق لیا، مشورے پہ اچھا۔ عمل کیا، آہستہ آہستہ تحریکیں شروع ہوئیں فلسطین میں، اور اب جو بھی اطراف کے حالات ہیں، اور یہاں تک کہ ابھی حالیہ دور میں نارملائزیشن شروع ہو گئی عربوں کی طرف سے جی۔ کہ ہم اچھے تعلقات کر لیتے ہیں اسرائیل سے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسرائیل ہمیں بچا لے گا، ہماری بادشاہتوں کو بچا لے گا شاید اس کے لیے، لیکن یہ کہ ہمارے علماء مراجع ان کی تائید کرتے رہے، اور ادھر لبنان میں سید حسن نصر اللہ، حزب اللہ ان کو سپورٹ کرتی رہی، یہاں تک کہ انہوں نے اسرائیل کو بچانے کے لیے داعش بنائی،
اور شام اور عراق پہ قبضہ کرنا چاہا. اچھا. جی قبضہ کریں تاکہ اسرائیل محفوظ رہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ وہاں اس میں جو جنگجو زخمی ہوتے تو اسرائیل میں جا کے ان کا علاج ہوتا تھا. بہرحال اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے. صحیح. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ رہبر مہذب انقلاب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمیں غزہ کو مسلح کرنا چاہیے. اچھا. اور انہوں نے پھر شہید قاسم سلیمانی کے ذریعے غزہ کو مسلح کیا اور پھر انہوں نے اپنے آخری دور میں ویسٹ بینک کو مسلح کیا. اچھا. اور پہلے آپ دیکھیں 1968 میں اکیلا اسرائیل جو ہے اس نے ان تمام عربوں سے جنگ کی. صحرائے سینا چھین لیا, ویسٹ بینک چھین لیا, جولان ہائٹ چھین لی. ٹھیک ہے. ایک گولی جو ہے وہ ان علاقوں سے ادھر نہیں جاتی تھی, ادھر سے ادھر آتی تھی. لیکن اب برعکس ہو گیا معاملہ. اب کم از کم طاقت کا توازن بہت حد تک بدل گیا ہے. اچھا. اب اسرائیل جو نعرہ لگاتا تھا کہ نیل سے فرات تک میری حکومت ہوگی, اچھا. اس نے اپنے گرد دیوار بنا لی ہے. اب وہ دیوار کے اندر محصور ہے. وہ گریٹر اسرائیل کا خواب جو ہے گریٹر اسرائیل کا خواب کی بجائے اب وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے. اور خصوصاً یہ جو ابھی 2-3 مہینے اگر آپ خبروں کا ملاحظہ کریں تو ایک جنگ ہے داخلی طور پر, اس لیے کہ یہودی پوری دنیا سے جمع کر کے لائے تھے. یہ کوئی ایک قوم یعنی ایک ان کو جمع کرنے کی کوشش کی تھی صہیونیوں نے. صحیح ہے. لیکن یہ کسی ایک خطے کے ایک ثقافت کے حامل نہیں ہے. نیٹیوز نہیں تھے وہاں. ٹھیک ہے نا, نیٹو نہیں ہے. لہذا یہ آپس میں اس وقت درد بگیر ہیں. یعنی اس وقت ٹھیک ہے لوٹ مار اور جنگ و جدل ہے ہر روز کے روز. کل اب دیکھیں اتنے کمزور ہو گئے کہ کل رات کو جو ہے وہ نتنیاہو ٹی وی پہ لائیو خطاب کر رہا تھا تو سائبر اٹیک کے ذریعے اسے خطاب جو ہے مختل ہو گیا. جی جی ایسے آپس میں کھانا چاہیے جیسی کیفیت ہے. اور ہمارے بعض لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل پتہ نہیں نعوذ باللہ خدا کی بات سب سے بڑی قوت ہے, اس کے ساتھ جو تعلقات قائم ہو جائیں, تجارت ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, اصولوں میں ایک جھنڈا اس کا ہو جائے, نارملائزیشن ہو جائے, یہ ہمیں بچا لے گا. ناممکن سی بات ہے. یہ اس خون کا نتیجہ ہے جو اسرائیل اپنے فلسطینیوں نے دیا ہے. وجہ فرما رہے ہیں 76 سال ہو گئے ان کے بچے, بیوی, بہنیں, مائیں, بیٹیاں, جوان, بوڑھے جو ہیں شہید ہو رہے ہیں. لوگ کہتے تھے کہ یہ بیچارے شہید ہوتے رہیں گے جب تک قوت حاصل نہیں کریں گے. یہ بات صحیح ہے. اب لبنان سے لے کر یمن تک قوت حاصل کی گئی ہے, وہ بھی قوی ہوئے ہیں. خداوند عالم نے بھی قرآن کریم ارشاد فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل. تو یہ تیاری جو ہے اس وقت الحمدللہ اس مقام پر آ گئی ہے.